to the session Solving the Dry Eye Mystery. So I'm your host Samsa Kadri اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر تنویر چودھری who graduated from Indore University of Health and Sciences. He got his training from UK and currently working as consultant ophthalmologist in LNH and South City Hospital. And side by side he is also working as a visiting professor in United Medical and Dental College. He is a specialist in cornea, anterior segment, refraction surgery and pediatrics. تو یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا ہمارے اس سیشن کے گیسٹ اسپیکر کا، اور اس سیشن کا موضوع ہے ہمارا ڈرائی آئی سنڈروم، جس کو ہم الفاظ میں لائک خشک آنکھ بھی بولتا ہے. تو یہ ہر عام و خاص انسان میں پائی جاتی ہے، اور اس چیز کی صحیح تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس سے لاحق ہیں. تو آج ہمارا ڈاکٹر تنویر چودھری کے ساتھ یہ سیشن اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آگاہ کر سکیں کہ کیا ڈرائی سنڈروم کیا ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکیں. تو السلام علیکم ڈاکٹر تنویر چودھری. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو فار یور انٹروڈکشن. تھینک یو سو مچ. اٹس پلیزر. تو ہم اپنے سیشن کا آغاز میرے پہلے سوال سے کرتے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈرائی سنڈروم کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہیں. اوکے. ڈرائی آئی یا خشک آنکھ جو ہے وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی آنکھ کے اندر پانی بالکل ختم ہو جائے. ہمارے جو آنسو ہیں وہ 2-3 لیئرز میں بنتے ہیں اور ہر لیئر کا اپنا فنکشن ہوتا ہے. اگر ایک بھی لیئر ایبسنٹ یا ختم ہو جائے یا خشک ہو جائے تو آنکھ کو پراپر نہیں بنیں گے، ہماری آنکھوں کو وہ موئسچر نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے، اور الٹیمیٹلی بہت سارے علامات اس کی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جو آج کل نہ صرف بڑوں میں بلکہ بچوں میں بھی پائی جاتی ہے. اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ علامات کیا ہوتی ہیں، پیشنٹ کو کیا فیل ہوگا، مریض کیسے آپ پہ پریزنٹ کرے گا، تو اکثر ایسا لگتا ہے جیسے آنکھ کے اندر کوئی چیز چلی گئی، آنکھ میں فورن باڈی ہے، پیشنٹ رب کرے گا آنکھوں کو، آنکھ کے اندر جیسے ریت چلی گئی ہے، آنکھ لال ہو جائے گی، آنکھ بہت جلد ٹائرڈ ہو جائے گی، اور کبھی کبھی یہ آنکھیں جو ہیں اس میں ایکسٹرا پانی آتا ہے اور لگتا ہے ایسے کہ واٹری آئے ہیں. تو جب مریض کو بتائیں جی آپ کی آنکھ خشک ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو پانی بہتا ہے. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ آنسوؤں کی کمپوزیشن ٹھیک نہیں ہے، جو ویٹ نہیں کر رہے، اور جو ایکسٹرا پانی باڈی کے ریئیکشن سے بن رہا ہے وہ آپ کے لڈز یا فیس کے اوپر گرتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور یہ علامات کے ساتھ جب بھی پیشنٹ آتے ہیں تو دوسری کنڈیشن کو رول آؤٹ کرنے کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آنکھ خشک نہیں ہو رہی. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کی یہ علامات ہیں، تو ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، کن وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ یہ آج کل بہت کامن ہو گیا ہے. اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. جو خشک آنکھ ہے وہ میجر جو ریزن ہے وہ 2 ہی ہیں. یا تو آنسو کم بن رہے ہیں اور یا پھر آپ کے آنسو ایویپوریٹ ہو رہے ہیں. تو کم بننے کی وجہ زیادہ تر جو ہے وہ مختلف بیماریاں ہیں، جسم کی بیماریاں ہیں، سسٹمک النیسز ہیں، کچھ لوگوں کو جوڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ دوائیاں لیتے ہیں جو آنکھ کو خشک کر سکتے ہیں. تو وہ انویسٹیگیشن اور ہسٹری ہمیں لینا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو آج کل میں نے کہا آج کل بہت کامن ہے، وہ کیوں کامن ہے؟ ہم لوگ اسکرین ٹائم بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. اسکرین ٹائم میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جب موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ بہت پرولونگ اسٹریچز میں کام کرتے ہیں تو ہمارے آنسو جو ہیں ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں. ہماری جو بلنکنگ ہے، جو کہ ایک طرح سے وائپر ایکشن ہوتا ہے ہمارا، اور وہ آنسوؤں کو پورے آنکھ میں پھیلا دیتے ہیں، وہ پر منٹ کے حساب سے کم ہو جاتی ہے. ہم جب بلنک نہیں کرتے تو آنکھوں کے آنسو ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں، ایٹماسفیئر ایویپوریٹ ہو جائیں گے، ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے آنکھیں بھاری رہنے لگیں گی، آنکھیں تھک جائیں گی، ہمیں کام میں کانسنٹریٹ نہیں کریں گے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کو گلاسز کی ضرورت پڑ جائے گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے تو یہ چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. تو آج کل کے لحاظ سے انوائرمنٹ جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، نہ صرف بڑوں میں بلکہ ایون بچوں میں جو ہر وقت موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اور
جیسے کہ آپ نے بتایا انوائرمنٹ افیکٹ کر رہا ہے, سیزنل چینجز کیسے افیکٹ کر سکتے ہیں سیزنل چینجز میں ویدر افیکٹ کرتا ہے. جب بھی ڈرائی ویدر ہوگا یا لوگ ڈرائی ویدر میں رہتے ہیں جہاں پہ خشک ہوا چلتی ہے, جیسے ہمارے ہاں اگر آپ بہت آسان سی مثال ہے بلوچستان, پاکستان میں بلوچستان کا ایریا جہاں پر بہت ڈرائی سردی بھی ہوتی ہے اور ڈرائی گرمی بھی ہوتی ہے. کراچی آن دا کانٹریری ہیز گاٹ لاٹ آف ہیومیڈیٹی, تو ہیومڈ ویدر میں جو بھی ڈرائی آئی سفر کر رہا ہوگا ہیومڈ ویدر میں اس کے سمٹم بہتر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے انوائرمنٹ میں کیا چیزیں ہیں جو ہمیں افیکٹ کرتی ہیں؟ اے سی میں بیٹھنا ہر وقت, پنکھے چلتے رہیں, یا پھر ڈسٹی اور اسموکی انوائرمنٹ میں کام کرنا, اس سے ہمارے آنسو جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں. ایون اسموکنگ جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے اسموک جو دھواں ہے اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں افیکٹ ہوتا ہے, اور اکثر دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں تھوڑی ریڈ یا اریٹیبل ہوتی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ اس کی علامات ہیں, تو جب بھی ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آئے گا وہ کچھ نہ کچھ سمٹمز کے ساتھ آئے گا, تو ہم ان کی پوری ہسٹری لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو یہ ساری علامات جو میں نے بتائی ہیں یہ ہو رہی ہیں, جس میں فورن باڈی سینسیشن ہے, سینڈی اور ریت جیسی سینسیشن ہے, ٹائرڈنیس ہے, بلرڈ ویژن ہے, فیٹیگیبلٹی یا بہت جلدی تھک جاتی ہیں آنکھیں. ان کے ساتھ جب بھی پیشنٹ آتا ہے تو ہم ان کو سلٹ لیمپ یا ایک مائکروسکوپک وے میں چیک کرتے ہیں, جس سے آنکھوں کے اندر ٹیئرز کا ایک لیول ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ہم ان کو مختلف سٹین سے فلوریسن وغیرہ سے سٹین کرتے ہیں, اور جہاں جہاں ڈرائی اسپاٹ ہو گئے وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ بھی ہیں جو ہم کر کے ایک ایگزیکٹ ڈائگنوسس پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ڈرائی آئی تو ہے لیکن کون سی لیئر ایبسنٹ ہے, کون سی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ لیئر ایبسنٹ ہو گئی ہے. تو اس کے بعد ہی ہم ٹریٹمنٹ پہ جاتے ہیں, پہلے پراپر تشخیص کرتے ہیں. اور ایک یہ چیز اور کہ جیسے ہم صحیح ڈائگنوسس کے بعد اور ایک پراپر ڈائگنوسس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹیپ آبویسلی ٹریٹمنٹ ہوگا, تو وہ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں پریونشن از بیٹر دین کیور. ہم کیور تو کر سکتے ہیں, کسی کو اگر سر درد ہو رہا ہے وہ جا کے پیناڈول لے لو, پھر سر درد ہوا پھر پیناڈول لے لیا, لیکن سر درد ہو کیوں رہا ہے اس کی وجہ دیکھنی چاہیے. تو خشک آنکھ ہو کیوں رہی ہے اس کی وجہ دیکھنی چاہیے. تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کی کوئی ایسی النس تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈرائنس ہو رہی ہے. اس النس کو, اس میں ایک بیماری ہے بہت کامن ہے, ریمیٹائڈ آرتھرائٹس, اس کی وجہ سے منہ بھی سوکھتا ہے, آنکھیں بھی سوکھتی ہیں اور جوڑوں میں درد رہتا ہے. اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنا انوائرمنٹ ٹھیک کرنا ہے. لیکن ٹریٹمنٹ موجود ہے, اور ٹریٹمنٹ میں اب کمرشلی بہت سارے لوبریکینٹ ڈراپس موجود ہیں, آرٹیفیشیل ٹیئرز موجود ہیں, مختلف کمپنی نے مختلف ناموں سے اویلیبل کیے ہوئے ہیں. اور ایسے لوگ جو بہت ولنریبل ہیں ان کو یہ فریکوینٹلی ڈالنے چاہیے. اور اگر فریکوینٹلی یہ ڈراپس ڈالتے ہیں تو پھر ایک اور اس کے اوپر ایک سٹیپ آگے ہیں جسے ہم پریزرویٹو فری ڈراپس کہتے ہیں, یعنی کہ وہ ڈراپس جن کے اندر پریزرویٹو نہیں ہوتے, کیونکہ پریزرویٹو کین اریٹیٹ. تو کوئی اگر 3-4 دفعہ ڈالتا ہے تو فائن, اینی ڈراپس کین بی یوز, لیکن اگر اس سے فریکوینٹلی ڈالنے ہیں تو پریزرویٹو فری ڈراپس بازار میں مل جاتے ہیں, وہ ڈالیں. رات کو آئنٹمنٹ ڈالیں. جو لوگ اس سے بھی زیادہ سیویئر فارم آف ڈرائی آئی میں سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس اینٹی انفلیمیٹری ایسی دوائیاں جو آنکھ کے اندر سوجن, سوزش یا انفلیمیشن کو روکتی ہیں, اور اس سے ان کے اپنے آنسو جو ہیں وہ تھوڑے سے بننے شروع ہو جاتے ہیں. الٹیمیٹلی جیسے کل ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آئے, ان کے ڈرائی آئی کیوں ہے, ان کی ڈرائی آئی اتنی سیویئر ہے ان کے جنرل النس کی وجہ سے کہ جہاں سے ٹیئرز ہمارے ڈرین ہوتے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ نے پورے رستے بنائے ہوئے نا, آنسو بنیں گے تو وہ ڈرین بھی ہوں گے. وہ ڈرین ہمارے ہوتے ہیں ناک میں, ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے آنکھ میں, وہاں سے ناک میں چلے جاتے ہیں. تو ہم ان ہولز کو بند کر دیتے ہیں, پلگز ایک لگا دیتے ہیں. ان پلگز کی وجہ سے جو بھی ڈراپس آپ ڈال رہے ہیں یا جو بھی آپ اینٹی انفلیمیٹری دے رہے ہیں وہ آنکھ کے اندر رہیں گے, آنکھ کے اندر کام کریں گے, اور جو بھی آنسو بن رہے ہیں وہ آنکھ کے اندر رہیں گے. تو مائسچر
سے بہتر ہو جاتا ہے. اینڈ اوبیسلی اس کے ساتھ ساتھ ریگولر چیک اپ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ کمپلائنٹ ہو کہ وہ ریگولر چیک اپ کرتا رہے. جیسے کہ آپ نے ہمیں اس کا علاج بتایا تو اس کی کچھ احتیاطی تدابیر جو ہوں گی جس کی وجہ سے ہم اس کو روک سکتے ہیں, تو آپ اس کو بھی علاج میں ہی میں نے آپ کو احتیاط بتا دی, لیکن میں اس کو پھر ایمفیسائز کر دیتا ہوں کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے. آج کل جو زیادہ ایویپوریٹو ڈرائنس ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا اسکرین یوز بہت ہے. ایون جو لوگ ریڈنگ بہت کرتے ہیں دے گاٹ ٹو اسٹاپ آفٹر سرٹن ٹائم, یعنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نظریں ہٹا لیں, اسکرین سے ہٹا لیں, بک سے ہٹا لیں, بلنکنگ کریں. ایک 20-20 رول ہے اس کے لیے, اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ 20 سیکنڈ کے بعد ہم 20 منٹس کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے ہم نظریں ہٹا لیں اور 20 ٹائمز بلنک کریں. اس بلنکنگ سے ہمارے جو ٹیئرز ہیں وہ ایک طرح سے پھر وہ ریفربش ہوتے ہیں, ری انسٹیٹ ہوتے ہیں اور ہماری آنکھیں موئسٹ ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ حل ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل چینج کریں. دوسرا, ہائیڈریٹ کریں اپنے آپ کو. ہم لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں. ہماری باڈی کا 67% ویٹ جو ہے وہ پانی ہے. تو ہمیں ایک ہائیڈریشن چاہیے, اور اسپیشلی ایسا ویدر جس میں کہ ڈرائنس ہے, گرمی بہت ہے. آپ نے 8 کم از کم گلاس پانی جو ہے ضرور پینا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ پینا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا چائے کافی پی لیں, کولڈ ڈرنکس پی لیں, یہ ڈائیوریٹکس ہیں. یہ آپ کے جسم کے اندر سے پانی الٹیمیٹلی ضائع کریں گے. تو واٹر از دا بیسٹ ڈرنک یو کین ہیو. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سسٹمک النس ہے اس کو ٹھیک کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ آرتھرائٹس ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو, کچھ لوگوں کو اور آٹو امیون کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈرائنس ہوتی ہے, ان کو ہم ٹھیک کریں. کچھ لوگوں کی اناٹمیکلی لیڈز خراب ہوتی ہیں اور ان کو ہم آپریٹ کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو پروفیلیکسس یہ ہے کہ ڈپینڈنگ آن ایچ پیشنٹ پریزنٹیشن اینڈ ایچ پیشنٹ سچویشن ہم ان کو اس لحاظ سے ایڈوائز کرتے ہیں. بچوں کے معاملے میں آئی ایم ویری اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ. آئی لو چلڈرن, آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ ٹو ہیپن ٹو چلڈرن. بچے جب بیمار ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کہتے ہیں یہ موبائل بہت یوز کرتا ہے, اور میں کہتا ہوں غلط کہہ رہے ہیں. آپ اسے موبائل یوز کرنے دیتے ہیں اور آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, بیکاز سائیکولوجیکلی دے گیٹ ایڈکٹیڈ اینڈ الٹیمیٹلی وہ اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں کرتے, اور بچوں میں پھر اریٹیشن اور ربنگ ہوتی ہے, اور ربنگ کرنے سے ان کی آنکھیں مزید خراب ہوتی ہیں. سو آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, اپنی ہائیڈریشن کرنی ہے, اور آپ نے اپنا انوائرمنٹ جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کرنا ہے. اینڈ آئی ایم شیور آپ کے پاس ایسے ڈراپس ہونے چاہیے. جو لوگ کمپیوٹر بہت یوز کرتے ہیں جو آنکھ کو لوبریکیٹ کریں. اسی کے ساتھ ہم اسی جواب کے ساتھ ہم اپنے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر تھینک یو, ویلکم, فار یور ٹائم اینڈ فار یور سپورٹ. ویلکم. So we are hoping that this session will be beneficial for all of you. Thank you.